اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ وَيُقْبَضُ الْعِلْمِ کہ علم اٹھا لیا جائے گا. بڑا بڑا مجمع رہے گا لیکن بڑے بڑے مجمع کے اندر کوئی اہل علم باقی نہیں رہے گا. علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ قرآن تو موجود رہے گا, قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے, تو پھر کیسے علم اٹھا لیا جائے گا؟ آپ کے احادیث ہیں, آپ کا اسوہ ہے, آپ کی سنت ہے, آپ کا طریقہ ہے, یہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ کیسے علم اٹھا لیا جائے گا؟ صحابہ کرام کو جو بات سمجھ نہیں آتی تھی فوراً وہ پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیل معلوم کر لیتے تھے. علم اٹھا لیا جائے گا. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں علامت قیامت میں سے ایک علامت ہے وَيُقْبَضُ الْعِلْمِ, علم اٹھا لیا جائے گا. آپ سنتے ہیں اچھی بات ہے, علم اٹھا لیا جائے گا, لیکن صحابہ کرام سوچتے تھے, یہ فکر میں رہتے تھے کہ علم یہ کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ قرآن موجود ہے, احادیث موجود ہے, یہ کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سوال پر تفصیل بیان فرمائی کہ علم کے اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو اٹھا لے گا. علم کے اٹھائے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ علماء کی جماعت موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالی علماء کے سینوں کے اندر سے علم کو نکال لیں گے. ایک لمحہ پہلے حافظ قرآن تھا اور ایک لمحہ بعد سینے میں سے قرآن نکال لیا, ایسا نہیں ہوگا. تھوڑی دیر پہلے, ایک گھنٹہ پہلے عالم تھا, اس کے بعد اللہ نے علم نکالا تو وہ انسان ویسے کا ویسا ہی ہے, اور اس کو کچھ الف آتا ہے, نہ با آتا ہے, نہ لا سورہ ناس آتی ہے, نہ سورہ کوثر. ایسا نہیں ہوگا. اس طریقے سے اللہ علم نہیں اٹھائے گا. علم کے اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کو اٹھا لے گا. اس لیے آج کے دور میں جتنے علماء باقی ہیں, جو حق علماء ہیں, جتنے باقی ہیں, جہاں بھی ہیں, ان کا ادب اور احترام کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. حال ہی کے اندر گزشتہ ہفتے کے اندر پڑوسی ملک کے ایک بہت ہی بڑے مایا ناز عالم مفتی اعظم پڑوسی ملک کے مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب کا انتقال ہوا, رحمت اللہ علیہ. اللہ سے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بڑی قربانیاں حضرت نے دی. ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوگا. ہم تو یہ سوچیں گے کہ عالم تھے, انتقال ہو گیا. دوسرے جیسے عالموں کا انتقال, انسانوں کا انتقال ہو رہا ہے, تو ویسے ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے اندر کیا بڑی بات ہے؟ لیکن جو علم سے جن کا علم کے ساتھ وابستگی اور رشتہ ہے, ان کو معلوم ہوگا کہ دین کے لیے وہ کتنا بڑا سرمایہ تھا کہ جو مسلمانوں نے کھو دیا. جو بڑے بڑے علماء موجود ہیں ان کی ہم قدر کریں, علماء کا, طلباء کا, حفاظ کا, امام و مؤذنین کا. اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. لیکن آج کے دور کے اندر حقیقت ہم سب کے اوپر آیا ہے کہ جن کا جو مقام و مرتبہ اللہ نے دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, آج ہم وہ مقام و مرتبہ اپنے محلے کے امام کو, اپنے مؤذن کو, حفاظ کو, علماء کو وہ مقام نہیں دیتے. آج ہم لوگوں کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے, کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کا بہت بڑا نقصان ہے کہ جو علماء کرام کے لیے بد زبانی کرتے ہیں, ان کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. عالم ہر حال میں عالم ہوتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے. اگر آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ طاقتور ہوں, آپ پہلوان ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ کا بیٹا ہے وہ اسکول نہیں گیا, ان پڑھ ہے, تو کیا باپ انجینئر ہے اور بیٹا ان پڑھ ہے, تو کیا وراثت اس ان پڑھ بیٹے کو ملے گی, یا یہ کہا جائے گا کیونکہ باپ انجینئر تھا لہذا بیٹے کو بھی انجینئر ہونا چاہیے تبھی وراثت کے اندر اس کو اس کا حصہ ملے گا, ورنہ نہیں دیا جائے گا. باپ خوبصورت ہے, بیٹا بدصورت پیدا ہوا, باپ کا انتقال ہوا, وراثت تقسیم کرنا ہے, کیا یہ کہا جائے گا کہ بیٹا باپ کی طرح خوبصورت نہیں ہے اس لیے وراثت میں حصہ نہیں ملے گا, پہلے بیٹے کو خوبصورت بننا پڑے گا یا دوسرا خوبصورت بیٹا لانا پڑے گا تب وراثت اس کو ملے گی؟ نہیں. باپ انجینئر ہے, بیٹا ان پڑھ رہا, تب بھی وراثت ان پڑھ بیٹے کو ہی ملے گی. باپ خوبصورت ہے, بچہ بدصورت ہے, تب بھی وراثت بچے کو ہی ملے گی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کرام وارث ہیں. اگر علماء کرام سے کچھ
انسان بحیثیت انسان ہونے کے کچھ غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے جس کے اندر بیان کیا، بتایا کہ ہم نے پناہ مانگنے کی تلقین دی، ایسے دوست سے پناہ مانگنے کی تلقین دی کہ جو نیکی کو چھپا دیتا ہے، برائی کو اچھالتا ہے۔ ایسے دوستوں سے پناہ مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دعا سکھلائی ہے اور یہ دعا مانگتے رہنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے علماء کرام سے بسا اوقات بحیثیت انسان کے اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کو ہم لوگوں کو چاہیے کہ نظر انداز کر کے اس کے اوپر پردہ ڈال کے ان کے قریب ہونے کی کوشش کریں، جائے کہ اس کو پورے محلے کے اندر اچھال کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا وبال بہت بڑا ہے، ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم وقتی طور پر غصہ ہو یا چاہے جذبی ہو، چاہے حسد ہو علماء سے، عالموں سے، اماموں سے، مؤذنوں سے، ہم اپنے حسد کی بنا پر، اپنے غصے کی بنا پر ان کے سامنے جو چاہے ان کو برے الفاظ سے بری باتیں کہہ کر سنا دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ علماء کرام کو برا بھلا کہنا، ان کے جو لوگ اس کو اپنا شیوا اور پیشہ بنا لیتے ہیں، اٹھے بیٹھے علماء کے اوپر تنقید، اماموں کے اوپر تنقید، مؤذنوں کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر دو خطرے ہمیشہ منڈلاتے رہتے ہیں۔ ایک خطرہ تو یہ کہ ان کے ایمان کے سلب ہونے کا، ایمان کے چھین لیے جانے کا خطرہ ان کے اوپر ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ نحوست ہے کس کی؟ اس عمل کی جو علماء کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ دوسرا یہ کہ آپ کی اولاد آپ کا احترام نہیں کرے گی۔ آپ لبرل طبقوں کو دیکھیں کہ جو علماء کی نافرمانی اور جو بے حرمتی کرتے ہیں، ان کے گھر کے حالات کو آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بیٹا باپ کا احترام نہیں کرتا، بیٹی ماں کا ادب و احترام نہیں کرتی۔ کیوں؟ یہ نحوست اس لیے ہوتی ہے کہ کیونکہ وہ اپنے مذہب کے ماننے والوں، رہنماؤں اور اسلامی اسکالروں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ان کا ادب و احترام نہیں کرتے، تو آگے نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی اولاد آپ کا ادب اور احترام نہیں کرے گی۔ جب آپ کی اولاد آپ کا ادب و احترام نہیں کرے گی تو وہ چونکہ آپ کو دیکھتی ہے کہ آپ کس طریقے سے مذہبی علماء اور رہنماؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ بھی وہی سیکھے گی۔ وہ آپ دین سے دور ہوئے، آپ کی اولاد دین سے دور ہوگی، اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، نسلوں تک یہ نحوست پھیلتی چلی جائے گی، آپ کے گھر کے اندر دین کا آنا دشوار اور مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ بزرگان محترم، علماء کرام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ قیمتی نعمتیں ہیں۔ ہمیں دین اگر سیکھنا ہے تو انہی کے پاس جانا پڑے گا۔ انتقال ہو گیا ہمارے باپ کا، نماز پڑھانے کے لیے امام کے پاس ہی جانا پڑے گا، نکاح پڑھانا ہے تو قاضی کے ہی پاس جانا پڑے گا، بچہ پیدا ہوا اذان دینے کے لیے مؤذن صاحب کو ہی بلانا پڑے گا، حافظ صاحب کو بلانا پڑے گا۔ اس لیے ہماری ضرورت ہے، دین ہم لوگوں کو سیکھنا ہے تو جن سے سیکھنا ہے ان کا ادب اور احترام یہ اپنے اوپر لازم کر لیں، اور پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ سوچئے کہ نارمل انسان کی غیبت کرنے پر اللہ تبارک و تعالی انگارے کھلاتا ہے، اگر کوئی اللہ کا جو علم سیکھا ہے، امام ہے، مؤذن ہے، جن کے سینوں کے اندر قرآن ہے اور جن کے سینوں کے اندر علم معارف کا سمندر اللہ نے رکھا ہے، ان کے بارے میں اگر آپ غیبت اور چغلی کریں گے تو کتنا بڑا نقصان آخرت میں آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ تو بزرگان محترم، یہ علامت قیامت کے تحت آپ کے سامنے یہ بات آ گئی، ورنہ اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سب کو معلوم ہی حالات آج کے کیسے ہیں کہ کون کس کو کتنا مقام و مرتبہ دیتا ہے، کون کس کا ادب و احترام کرتا ہے۔ علماء آپ کے ادب اور احترام کے محتاج نہیں ہیں، یہ ہماری غرض ہے۔ ہم کو اگر اپنی آخرت بنانا ہے، اپنی دین کو سنوارنا ہے تو ہمیں ان کے پاس جانا ہے۔ علماء کرام کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ان کے تعریفیں کرے، کوئی ان کے گیت گائے، ان کے بارے میں اچھا کہیں۔ علماء کرام کو نہ پہلے اس کی ضرورت تھی، نہ آج کے دور میں، نہ اب کسی کو اس کی ضرورت ہے۔ علماء کرام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں، کوئی حیلے بہانے ذمہ داروں کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جو علماء موجود ہیں ان کا ادب کریں، احترام کریں، کیونکہ علامت قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علماء کرام ختم ہو جائیں گے، اور جب علماء ختم ہوں گے
تو جہلا جاہل لوگوں کو سردار بنا دیا جائے گا، ان پڑھ لوگ آپ کے رہبر اور رہنما بن جائیں گے، تو آپ کا دنیا کا بھی بیڑا غرق کریں گے اور آخرت کا بھی بیڑا غرق کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو علامت قیامت ہمارے سامنے رکھی گئی، جن کا تعلق انسانی اعمال کے ذریعے سے ہے، ایسے برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام کا ادب اور احترام اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب